جو اس دور میں دینی علوم موجود تھے وہ سارے کے سارے جو اسلام سے ریلیٹڈ تھے وہ آپ نے حاصل کیے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو اللہ والے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان کو یہ اور علماء جو ہوتے ہیں نا صوفیاء اور علماء میں بڑا فرق ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جو صاحب علم ہو, تو صوفیاء بھی صاحب علم ہوتے ہیں. وہ صوفی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب علم نہ ہو. صوفی بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ قرآن کا علم بھی ہو اور حدیث رسول. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ایسے کوئی عمل کرنا شروع کر دے جو قرآن و حدیث میں منع ہے, تو پھر کیا ہو پتہ چلے میں تو یہ عمل کر رہا تھا, اینڈ پہ پتہ چلے وہ تو عمل ہی سارے غلط نکلے. تو اس چیز کا بھی ان کے بارے میں پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اسی طرح عام کے پاس اگر کسی صوفی کے پاس کوئی شخص آئے گا تو وہ اسی کیسے دین اسلام کے بارے میں مدد کر سکے گا, کیونکہ صوفیاء کا کام کیا ہے, لوگوں کو اللہ تک پہنچانا, لوگوں کو دین اسلام پر عمل پیرا کروانا. مطلب ان کو تعلیم دے گا تو لوگ دین اسلام پر عمل کریں گے, اگر وہ ان کو دین کی تعلیم ہی نہیں دے گا تو لوگ دین اسلام پر عمل کیسے کریں گے. تو اس کے لیے ان کا یہ علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. تو آپ نے ظاہری علم حاصل کیا, پھر اس کے بعد آپ نے باطن علم کی طرف توجہ شروع کیا. مختلف بزرگوں کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے ہوئے آپ ایران پہنچے, وہاں پہ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مشہور ہستی ہیں, بزرگ ہیں, اور وہاں کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دل نے گواہی دی کہ یار ادھر سے جہاں سے آپ کا فیض ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اور دل کی گواہی بھی وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے ان کے ہاتھ میں بیعت فرمائی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو ایک رات کا اور ایک دن کا مجاہدہ کیا جاتا ہے. وہ کیا, سورہ اخلاص کا. تو آپ نے ان کو سورہ اخلاص پڑھائی. کیونکہ زندگی کچھ واقعات ہیں جو آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں, بڑے پیارے واقعات ہیں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اولیاء کرام کی زندگیوں سے بھی, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگ کہتے ہیں نا یار نہیں آج کل کے دور میں قرآن و حدیث پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کی اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا. تو یہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو عمل کرتا ہے پھر عزتیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آج دیکھ لیں 850 سال کے بعد بھی دنیا خواجہ اجمیر کو جانتی ہے, خواجہ غریب نواز کو جانتی ہے. اور وہ کیوں کہ اللہ نے ان سے محبت کی, کیونکہ انہوں نے بھی اللہ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کوئی مشکل آ جائے تو تم کہاں چلے جایا کرو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, سچوں کے پاس چلے جایا کرو, تقوی اختیار کرو, سچوں کے پاس جاؤ. تو آپ نے یہ آیت پر عمل کرتے ہوئے سچوں کی راہ پر نکل پڑے, اور وہاں سے آپ کی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر کی. آپ نے ان کو مرید کیا, سورہ اخلاص پڑھائی. تو میں نیچے دیکھا تو تحت الصراط تک آپ کی نگاہ دی. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. پھر فرمایا پڑھو سورہ اخلاص 1000 مرتبہ. جب آسمان پر تو میں نگاہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی پردے ہٹا دیے اور عرش اعظم کا دیدار عطا فرمایا. ماشاء اللہ, یہ ہوتے پیر کامل. دیکھیں نا کہ پیر کامل ہو تو ایک لمحے میں بھی پردے ہٹا دیتے ہیں. تو جو ان کا مقام تھا وہ آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ, یہ مقام, یہ شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر آپ ان کو لے کر کے مختصر میں حالات زندگی بتا رہا ہوں, ورنہ تو آپ کو ماشاء اللہ سے آپ فرماتے ہیں تو خدا کہتے ہیں کہ جب میں مرید ہوا نا تو میں نے 8 سال تک آپ کی خدمت کی, مطلب اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی, اور دن میں بھی آرام نہیں کیا, رات میں بھی آرام نہیں کیا. تو جہاں آپ جاتے میں آپ کا سامان اٹھا کے آپ کے ہمراہ ہوتا. جب آپ نے میری خدمت دیکھی تو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دیکھیں نا, ایسی نعمت کہ نگاہ جو ہے وہ تحت الثری تک جا رہی ہے, ایسی نعمت کہ زمین پہ بیٹھ کے عرش اعظم کا نظارہ کر رہے ہیں. تو ایسی نعمت کیسے عطا ہوئی, خدمت سے عطا ہوئی. یعنی کہ ایسے ایک لمحے میں ہو گیا سارے معاملات. تو جو خدمت کرتا ہے نا اس کو عطا ہوتا ہے. آج کل لوگ جاتے ہیں نا پیروں کے پاس, نماز بھی نہیں پڑھتے, قرآن بھی نہیں پڑھتے, سارا کچھ نہیں, پیری تسی آپ ہی کر لو, سانو بس دے دیو کسی طریقے نہ, تو کرنا بھی کچھ نہیں ہے تو سانو مل بھی سارا کچھ جائے, اور خدمت بھی نہیں کرنی. مطلب خدمت کیا ہے کہ آج کل تو خیر بزرگ ویسی خدمت کرواتے بھی نہیں ہیں. تو اس دور میں پیدل سفر کرنا یہ بھی بڑی بات ہے, اور پیر و مرشد کے ساتھ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اٹھا کے چل رہے ہیں. عالم دین بھی ہے سب کچھ. آج کل تو ہم ذرا سا علم حاصل کے کہتے ہیں جن علم ساڑھے کو لے کسی اور دے کو ہے نہیں. تو فرمایا جب کسی کے بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھو گے نا, وہی تمہیں سر جھکا کے بیٹھنا, خدمت کرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. تو خواجہ اجمیر اتنی بڑی ہستی ہیں
اسلام کی اب جتنی بڑی بڑی ہستیاں اٹھا لیں، سب نے اپنے مرشدین کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے ان کو عطا کیا، ان کے کہنے پر چلے اور پھر ان کی باتیں مانی، ایکسیپٹ کی دل و جان سے، اور پھر ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے نا۔ پھر آپ اپنے مرید خاص خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر گئے، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ معین الدین کو لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو آواز غیب سے آواز آئی کہ ہاں ہم نے اس کو قبول کیا اپنی بندگی میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مالک قبول کر لے، مالک کی رضا عطا ہو جائے، تو یہ بن مرشد عطا نہیں ہوتی، لوگ کی عمریں گزر جاتی ہیں چیزیں عطا